خوش آمدید ناظرین. پرائم منسٹر اور حکومت کے اتحادیوں کی طرف سے دعوے کہ آج کا دن جمہوریت کے لیے بڑا دن ہے. جمہوریت کو کیا فائدہ ہوا, جمہور کو کیا فائدہ ہوا؟ ہارون صاحب, ابھی مجھے کسی نے ایسے میں بھیجا کہ آپ عجیب قسم کے سوال کر رہے ہیں. میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کون سا جمہور, کون سی جمہوریت؟ ٹرینیں بند, بجلی بند, گیس بند, نوکری نہیں ہے, اکانومی نہیں ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ انڈسٹری بند, پی آئی اے بند. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اسٹرینتھن ہوگی تو اور بھی سن لیں. کامل علی آغا صاحب بیٹھے ہیں, ان سے کہیں, پرویز الہی صاحب سے پوچھ لیں. 2-2.5 مہینے پہلے سٹیل بل کے لیے متفقہ طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بورڈ ایک چیئرمین کا انتخاب کر چکا ہے, اسے چارج نہیں دے رہے. اور بورڈ مطمئن ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ 6 مہینے میں اس کو وائبل کر دوں گا, 2 سال میں اس میں ایکسپینشن شروع ہو جائے گی, خسارہ ختم ہو جائے گا. اس 2 مہینے کا خسارہ آپ کاؤنٹ کر لیں. یہ ایک عجیب غیر ذمہ دار لوگوں کا ٹولہ ہے. اور بجلی کیا بند ہے بھائی؟ جابز ہر روز ختم ہو رہی ہیں. 4 سے 5 بلین ڈالر سالانہ کا نقصان ہے کوئی جابز کا ہو رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے چند ہزار آدمیوں کو پیسے دے رہے ہیں. وہی صوبائی حکومت کر رہی ہے, لیپ ٹاپ اور یہ اور وہ. ہمارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے, پکی ہوئی روٹی اور فلاں اور سستی روٹی اور فلاں. یہ سب کرتے رہیں گے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں. ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں, ان کے سٹیکس نہیں ہیں, یہ اعتماد کھو چکے ہیں, یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, ان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. یہ جمہوریت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جمہوریت ہوتی ہے, دیکھیں ہم سب جانتے ہیں, ابراہم لنکن نے کہا تھا عوام کے لیے, عوام کے ذریعے, عوام کی خاطر. جمہوری آخری حکمران تھا محمد علی جناح, اس کے بعد کوئی جمہوری حکمران نہیں آیا. کیبنٹ گورننس کبھی نہیں رہی ہے, کیبنٹ نے کبھی, پارلیمنٹ نے پالیسیاں کبھی نہیں بنائی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی متبادل ہے الیکشن, اور کوئی متبادل نہیں ہے. سپریم کورٹ کو مانا جائے, ادارے اپنی حدود میں کام کریں, میڈیا اپنا کام کریں. پرائم منسٹر صاحب آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انہی لوگوں میں سے آئیں گے نا. نہیں, پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے کب پوچھا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے؟ زرداری صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں قربانی دے دوں گا. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم بے نظیر کی قبر سے بندھے ہوئے ہیں. بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر سے بندھی ہوئی تھی, ہم تو کسی کی قبر سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سجدہ گاہ ہو نہیں سکتی, یہ ہو سکتی ہے. یہ تو دیکھیے اقتدار کا کھیل ہے, اور اس کے لیے جواب. اچھا دوسری بات سنیں, معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی, آپ کے پروگرام میں طریقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کل بدل جائیں گے, مکر جائیں گے کل صبح. وزیر اعظم صاحب میں کیا کروں گا, کل صبح مکر جائیں گے. اس کی وہ گارنٹی, میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں کاف لیگ اپنی پالیسی بدلے گی, میرا اندازہ ہے. ویسے ان لوگوں کا کیا بھروسہ؟ کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کسی چیز پہ, اور ہمیں کیا پتہ ہے انہوں نے کیا کر رہا ہے. ہمیں تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں اور فوج کی نگرانی میں فیئر الیکشن چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہارون اختر صاحب, آپ نوکری چاہیے, گیس چاہیے, بجلی چاہیے, اکانومی چاہیے. اس ملک کی بڑی تذلیل ہوئی ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اچھا ہارون اختر صاحب آپ لائن پہ رہے گا ذرا, میں کامل آغا صاحب سے دوبارہ اس پہ انگیج کرنا چاہوں گا. آغا صاحب, یہ وہ سیناریو ہے جس کے اگینسٹ عوام دیکھ رہے ہیں, یہ شاید نہ دیکھ رہے ہو, اگر نہ بھی دیکھ رہے ہو تو میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ولق نہیں ہے, یہ آپ کی پاور پالیٹکس ہے, کوئی جمہوریت اس کے اندر انوالو نہیں ہے. طلعت, اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ بات بالکل درست ہے. عوام کو کیا مل رہا ہے مجھے بتائیں. عوام کو تو لوڈ شیڈنگ مل رہی ہے, سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ مل رہی ہے, اکانومی کی تباہی مل رہی ہے, عوام کو مہنگائی مل رہی ہے, بے روزگاری مل رہی ہے. تو ریزائن کریں, الیکشن کرائیں. دیکھیں میں اس میں یہی بات کرنے لگوں. اب بات یہ ہے کہ ایک بات پہ جو ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے, اور سسٹم چلے گا تو بہتریاں آئیں گی. جیسے ارون صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کروا دیں, الیکشن کروانا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر بیٹھ کے اس وقت ایک قومی ڈائلاگ ہو جائے اور ڈیسائیڈ کر لیں ارلی کروانا ہے ارلی کروا لیں, کیا حرج کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات, جو سنیریو پچھلے دنوں میں کریٹ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے کریٹ کیا؟ پتہ نہیں, اب دیکھیں نا, یہ تو ساری ذمہ داری. میں آپ کی اس ادا سے میں بڑا تنگ ہوں, جو چیز پتہ بھی ہوتی ہے کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ. سب ذمہ دار ہیں. چودھری شجاعت کو سوٹ کرتا ہے, یہ ہمارا رول تو آپ کے سامنے ہے. آپ کو سوٹ, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس زرداری صاحب کو سپورٹ میں نہ دیکھیں, یہ کسی ایک شخصیت کی بات نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں. یہ سسٹم کی سپورٹ کی بات ہے کہ یہ جو سسٹم قائم رہے. دیکھیں ہمارے اوپر طلعت, ہمارے اوپر بہت بڑا الزام تھا کہ ہم نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے, اور ہے نا, چلے ہے
مان لیتا ہوں وہ سب پہ ہی ہے, سب اس حمام میں ننگے ہیں. ہارون رشید صاحب یہ اکثر کہتے ہیں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں اور آگے چلیں نا؟ لوگوں کو تو کچھ چلیں آگے, لوگوں کو ڈیلیور ہوگا. کب اس صورت میں ہوگا جب آپ بھی ریلائز کر جائیں گے, میں بھی ریلائز کر جاؤں گا, پارلیمنٹ بھی ریلائز کرے, میڈیا بھی ریلائز کرے, سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ریلائز کرے کہ سٹیبلٹی ہی ہوگی اس ملک کے اندر تو عوام کو ڈیلیور ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ جنگ لگا لو, اس کو نیست و نبود کر لو, ڈرون حملوں کا مقابلہ کرو, اڑا کے رکھ دو, اور دیکھیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جنگ بھی ہو اور پیسے بھی ملتے رہیں, سٹیبلٹی بھی آئے, اکانومی درست ہو جائے. کیسے ہوگا بھائی؟ اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی آپ کو. کوئی تھریٹ نہیں تھی. آپ کو ہارون صاحب سے پوچھتا. ہارون صاحب, یہ جو بار بار ذکر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور حکومت اور اتحادیوں کی طرف سے داؤ پیچ شاید چلیں گے نہیں, اور اصل رستہ الیکشن کا ہے, واقعتاً اصل رستہ الیکشن کا ہے, اور یہ صرف چند ہفتوں کی بات ہے, جانے معاملات اسی طرف ہیں. دو چیزیں میں کہوں گا تعلق. پہلی چیز تو آپ کو یاد ہوگا سن 2000 میں امریکن الیکشن میں ایل گور تقریباً الیکشن جیت گیا تھا, اور ری کاؤنٹنگ اگر جاری رہتی 125 ووٹ کا فرق رہ گیا تھا تو وہ جیت جاتا, پاپولر ووٹ وہ جیت چکا تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ایل گور سٹیپ ڈاؤن, اور اس نے کہا کہ میرے ہائیسٹ کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ری کاؤنٹنگ بند ہو جائے, لہٰذا میں اس کو چیلنج نہیں کرتا, اور بش اس کی وجہ سے جیت گیا. یہاں کون فیصلہ کرے گا؟ اگر آپ کا ہائیسٹ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے, میں یا آپ یا ہارون رشید صاحب یا کامل علی آغا صاحب یا جنرل صاحب ہم فیصلے کریں گے کہ وہ غلط ہے؟ سو اس کے تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں اور آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے کہ نہیں جی ہمیں امیونٹی ہے یا اس کو امیونٹی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لیٹر لکھو, 2 سال اور 2 مہینے آپ کو دیے, آپ نے لیٹر نہیں لکھا, لہٰذا اب آپ اپنی نااہلیت کو اور اپنی جو سپریم کورٹ کے احکامات کو آپ فالو نہیں کر رہے, یا آپ میمو گیٹ کی انویسٹیگیشن نہیں کرانا چاہتے, اس کو آپ کور لے رہے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے. جمہوریت وہ ہے جو سنگاپور میں ہے, جو ساؤتھ کوریا میں ہے, جو ملیشیا میں ہے, جو جاپان میں ہے, وہ جمہوریت ہے. عوام کو جہاں ریلیف مل رہی ہے, جہاں عوام کو کھانے پینے کے لیے ہے, جہاں سڑکیں ہیں, جہاں ڈیمیں ہیں, جہاں پانی ہے, جہاں بجلی ہے, جہاں گیس ہے, جہاں جابز ہے, یہ جمہوریت ہے. لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ فیل ہو چکا ہے, یہ گورن نہیں کر سکے, اور یہ اب الیکشن پہ جائیں, اور قوم جس کو الیکٹ کرتی ہے, بے شک ان کو الیکٹ کرتی ہے, کسی اور کو الیکٹ کرتی ہے, ان کو بھی تو قوم نے الیکٹ کیا ہے نا, پائیے ان کو بھی تو قوم نے الیکٹ کیا ہے نا, کیا ہے نا, بٹ یہ فیل ہو گیا نا. قوم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ فیل ہو یا اچھا فیل ہو گیا, لہٰذا اب دوبارہ الیکشن کی طرف فیل ہو گئے, 4 سال ہو گئے نا فیل. الیکشن کا جو معاملہ ہے, یہ تمام ایشوز ایک طرف رہ دیتے. قادر بلوچ صاحب, اگر آپ کی پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی, جو نمبرز آپ کے پاس ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, کہ ہم نے یہ نظام فیل ہو گیا ہے, اس کے اندر صرف پاور گیم رہ گئی ہے, ہر کوئی اپنی چمڑی بچانے کے چکروں میں ہے, اور لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا, اس کے اوپر تو کنسرن ہے, لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا, آپ ریزائن کریں اور الیکشن کے لیے آپ معاملات طے کریں. آپ نے بھی ساری قوم کو لٹکایا ہوا ہے, کبھی اپنی قراردادوں کی جنگ کر رہے ہیں, کبھی آپ کو دھمکی دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کوئی گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہم ریزائن کریں گے تو الیکشنز پہ قوم چلی جائے گی, الیکشنز ہوں گے؟ اس کی گارنٹی ہے؟ ہاں گارنٹی ہے. کیا گارنٹی ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ گارنٹی ہے 74% لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. میری رائے ہمارے پاس ایک منٹ, ہماری یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں ہماری ریپرزنٹیشن اس وقت 2 ممبرز کی ہے. سندھ اسمبلی میں ہمارا ایک آدمی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور رہ گیا کے پی کے میں ہمارے ٹوٹل 9 کے پتہ نہیں 12 آدمی ہیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف پنجاب اسمبلی ہے جہاں پر ہماری اکثریت ہے, پھر بھی ہماری جو سمپل میجارٹی ایبسولوٹ اکثریت ہماری نہیں ہے. قومی اسمبلی کے 90 سیٹوں پہ اگر ہم ریزائن بھی کریں تو اس کو ایک بلیک میلنگ کے طور پر اس بات کو استعمال کیا جا سکے گا. ہم ان کو ہزارے کے پاس پارلیمنٹ کا بندہ بھی کوئی نہیں تھا. پبلک کے پاس ہم گئے, پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں, پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں. یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس. اس آپشن کو اس وقت ہم استعمال کریں گے جس وقت ہمارے پاس. آپ بھی سپریم کورٹ کی طرح, آپ کے پاس بھی 2 آپشنز ہیں, سپریم کورٹ کے پاس 6 آپشنز ہیں, ان کے پاس ریکنسیلیشن کے آپشن ہے. طلعت بھائی دیکھیں نا, ابھی قسم کے آرگومنٹس کیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فیل ہو گیا. ہم تمام وہ آپشن استعمال کر رہے ہیں. یہ ریزگنیشن والی کہانی دیکھیں, اگر بلوچستان اسمبلی کو بفرض وہاں کا اگر وہ گورنمنٹ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں اس کو,
पूरे का पूरा गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट बरकरार रहे। आपकी पार्टी की क़यादत को कौमी असेंबली, देखिए कौमी असेंबली में दे कुड गो फॉर री इलेक्शन, पंजाब असेंबली में दे कुड गो फॉर री इलेक्शन, बट नोबडी कुड कंपेल, न सिंध गवर्नमेंट को कंपेल किया जा सकेगा, न बलूचिस्तान को, न केपीके को। वो तो कभी भी कंपेल नहीं कर सकते। देखिए जी कि वो भी रिजाइन कर दे। 93 में क्या हुआ था? किस किस्म का इलेक्शन होगा इसके बारे में ये सोचने समझने वाली कितना बात है। सोचना है आपने? आप तो करारदादों की फिर कागजी जंग लड़ रहे हैं ना आप इनके साथ। हम नई जंग लग रहे हैं, हम तमाम वो कार्रवाई जो जमहूरी तौर पर हमें करना चाहिए। इलेक्शन बहुत बड़े जमहूरियत, इलेक्शन से बड़ी जमहूरियत We are the नहीं। ones who have been asking about elections all through हम इलेक्शन की बात करते रहे, हम प्रेस करते रहे, हमने किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह के इल्जाम हारून रशीद साहब इल्जाम लगे नून लीग और पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अभी एक दो अल्लाह का शुक्र है ताल्लुक नहीं है माशाल्लाह, मकसद अल्लाह का शुक्र है ताल्लुक नहीं है, वरना मैं वकालत कर रहा होता। हर गलत बात पैसे बाहर रखे हुए इन तमाम गुजारे ये है खुल के आ जाए किसी पार्टी के, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी माशाल्लाह उस पार्टी को, इनकी वजह से खुल के आए हारून रशीद साहब। लेकिन बुनियादी बात किसी एंकर ने अनाउंस किया था कि सेक्रेटरी इत्तलात तरीके एंकर ने नहीं अनाउंस किया था, उस आदमी ने अनाउंस किया था जिसको अखबार डॉन ऑफ नारोवाल लिखता है। अच्छा चले, आप इतनी जल्दी उसको डीपर्सनलाइज करके इस तरह वापस आए कि अगर हम ये समझते हैं कि ये मारामारी जो है, जो पावर पॉलिटिक्स की, इससे मुल्क का फायदा नहीं हो रहा, तो आपने कोई ना कोई तो रेड लाइन आपके जहन में होगी ना कि इससे आगे मामला नहीं चल सकता। अब वो रेड लाइन क्या है? क्या चीज हो कि कन्विंस हो कि जी इलेक्शन की तरफ हमें जाने? हम जा रहे हैं, हम पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं। हमने ये बता दिया खुल के, ये बात हम लोगों ने की है कि ये पब्लिक मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हर वो जमहूरी तरीका जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है इस मकसद के लिए, और इस मुल्क में निफाक नहीं चाहते।